السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ قرآن تفسیر سیشنز ہمارے جاری ہیں۔ آج جو ہم نیا ٹاپک شروع کر رہے ہیں وہ پارہ نمبر 15 میں سے سورۃ الکہف ہمارا ٹاپک ہے آج کا۔ تو اب جو اگلے سیشنز ہم کنڈکٹ کریں گے وہ سورۃ کہف پہ چل رہے ہوں گے۔ قرآن کے مصحف کی ترتیب کے حساب سے یہ 18ویں صورت ہے سورۃ الکہف۔ کہف کا مطلب ہے بہت گہرا اندھیرا غار۔ یہ مکی صورت ہے۔ اس کا مرکزی مضمون امتحان ہے، امتحان، آزمائش۔ صورت کی 110 آیات ہیں اور 12 رکوع ہیں۔ اس کا زمانہ نزول جو ہے وہ تقریباً 590 بتایا جاتا ہے۔ ہجرت حبشہ سے پہلے جو ہے وہ یہ صورت نازل ہو چکی تھی۔ سورۃ کہف کے ذیلی مضامین اگر دیکھیں تو ان میں ہمیں کچھ یہ چیزیں ہیں جو نمایاں نظر آتی ہیں۔ پہلا ہے ایمان کی آزمائش، پھر ہے دولت کا امتحان، پھر علم کا امتحان ہے اور اقتدار کی آزمائش ہے۔ اس کے علاوہ صورت میں دنیا کی حقیقت واضح فرمائی گئی ہے اور آخرت کے حساب و کتاب کا ذکر ہے اور انسان کے اعمال نامے کی باریکی سے اس کو آگاہ کیا گیا ہے۔ سورۃ کہف کا جو اسلوب ہے، جو اس کا سٹائل ہے، وہ توانائی والا ہے، انرجی والا محسوس ہوتا ہے، اور اس میں ایک سفر کی کیفیت ہے کہ پہلے ایک بات ہو رہی ہے، پھر دوسری بات ہو رہی ہے، اور انسان ایک زندگی کے سفر میں جاری و ساری ہے۔ کبھی اس کو ایک آزمائش آ رہی ہے، کبھی دوسری آ رہی ہے، لیکن بڑی پازیٹیو سٹوریز اس میں ملتی ہیں۔ ہر آزمائش جو ہے اس کا نتیجہ احسن نکلتا ہے، بھلائی اور کامیابی اور خیر کی باتیں جو ہیں اس میں پتہ چلتی ہیں، جبکہ عموماً جو انذار والی صورتیں ہیں، خبردار کرنے والی صورتیں ہیں قرآن کریم کی، وہاں پر ہمیں جو اسباق دوسری اقوام کے دیے جاتے ہیں اس میں عموماً ان کے ناکام ہونے، ان پر عذاب عظیم آنے کی تاریخ ہمیں بتائی جاتی ہے اور ہمیں اسباق دیے جاتے ہیں۔ اس کا جو ہے وہ سکسیس سٹوری پہ منحصر ہے سارا اس کا سٹائل۔ سورہ کہف کے بہت سارے فضائل ہیں جو ہمیں احادیث نبوی سے ملتے ہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، جس نے سورہ کہف کی پہلی 10 آیات حفظ کر لیں اسے دجال کے فتنے سے محفوظ کر لیا گیا۔ اسی طرح ایک دوسرے مقام پہ آخری 10 آیات کی بھی یہی فضیلت بتائی گئی ہے۔ مشکات شریف اور صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف پڑھے گا تو 2 جمعوں کے درمیان اس کے لیے نور روشن رہے گا، اور اللہ کا نور روشن رہے گا تو بے شک پھر مومن پہ، مسلمان پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت رحمتیں نازل ہوں گی۔ اسی ضمن میں فضیلت کے حوالے سے ایک بڑا مشہور واقعہ کوٹ کیا جاتا ہے۔ وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک صحابی ایک مرتبہ سورہ کہف کی تلاوت فرما رہے تھے اپنی نماز میں۔ اتنے میں ان کے پاس جو ان کا گھوڑا کھڑا ہوا تھا وہ ہلکا سا بے چین ہونے لگ گیا، اور صحابی نے سلام پھیر کر یہ دیکھا کہ ایک کالی بدلی ہے جو ان کے اوپر چھائی ہوئی ہے۔ بڑی ان کو روحانی کیفیت محسوس ہوئی، تو انہوں نے واپس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی کیفیت اور اپنا حال بتایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ سکینت ہے جو کہ تم پر نازل ہو رہی تھی۔ تو سورہ کہف کے جہاں دوسرے فضائل ہیں وہاں یہ بھی فضیلت ہے کہ یہ گھر میں سکون، سکینت، امن و امان قائم کرتی ہے۔ تو ہمیں اپنے گھروں میں اس کو پڑھنے اور پڑھانے کا معمول بنانا چاہیے، یعنی کہ ہم خود بھی پڑھا کریں جمعے کے علاوہ، اور اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو بھی تربیت اور تعلیم دیں کہ سورہ کہف کی ریگولر تلاوت کیا کریں۔ کم از کم پہلی 10 اور آخری 10 آیات کے لیے تو علماء فرماتے ہیں اور بزرگ فرماتے ہیں کہ ان کو تو ڈیلی پڑھنا چاہیے۔ سورۃ الکہف میں بے شمار مضامین اور خطبے ہیں۔ ہم نے اپنے جو تفسیر سیشنز ہیں ان کو کچھ اس طرح سے ڈیوائڈ کیا ہے کہ ہم 9 سیشنز کریں گے۔ پہلے سیشن میں
آیت نمبر 1 سے لے کے آیت نمبر 8 تک تفسیر کی جائے گی، اور یہ جو ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خطبہ ہے، یہ انسان سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خطبہ ہے اور سورت کی تمہید ہے، ابتدائی مضمون ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 9 سے لے کے 26 تک اصحاب کہف کا بڑا مشہور قصہ اور واقعہ ہے، اور عموماً اس صورت میں صرف یہی قصہ مشہور ہے، باقی جو اس میں آگے آنے والے مضامین ہیں عموماً لوگ اس سے ناواقف ہیں۔ تیسرے سیشن میں آیت نمبر 27 سے لے کے 31 تک ہم پڑھیں گے اور اس کی تفسیر کریں گے، یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک خطبہ ہے۔ پھر 32 سے لے کے 44 تک باغ والے دوستوں کا واقعہ ہے، دو افراد ہیں اور ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے باغ سے نوازا تھا، ان کا واقعہ ہے اور اس سے ہمیں بڑا امپورٹنٹ سبق ملتا ہے۔ 5ویں سیشن میں آیت 45 سے لے کے 59 تک ابلیس کے فتنے اور دنیا کی حقیقت کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سے ذکر فرمایا ہے اور خطبہ فرمایا ہے۔ اس کے بعد آیت 60 سے 82 تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے، ان کے علم کی تلاش کا قصہ ہے۔ پھر 83 سے لے کے 99 تک ذوالقرنین کا قصہ ہے۔ آخری جو اس کا سیکشن ہے سورت کا، آیت نمبر 100 سے لے کے 110 تک، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا آخری خطبہ ہے اس سورت کا، اور اس میں بھی ہمیں اور آپ کو مخاطب کیا گیا ہے۔ یہ ہمارے 8 سیشنز ہو جائیں گے اس طرح۔ 9ویں سیشن میں جو ہم نے سورہ کہف کے مضامین پڑھے ہیں ان کا ایک تجزیہ کریں گے، علماء اور مفسرین کی رائے کی روشنی میں ایک ہم اس کا تجزیہ کریں گے، اور وہاں پر پھر ہم ڈیٹیل سے دیکھیں گے کہ سورۃ الکہف کے لیے جو فرمایا گیا ہے کہ وہ دجال کے فتنے سے محفوظ کرتی ہے، تو وہ دجال کے فتنے سے کیسے محفوظ کرتی ہے اور اس سارے فتنے کا معاملہ کیا ہے۔ اس کو وقتاً فوقتاً ہم اپنی سیشنز میں ٹچ کرتے رہیں گے اس ٹاپک کو، لیکن جو ڈیٹیلڈ اس پہ ڈسکشن ہے وہ ہم آخری سیشن میں کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو ہم سورت شروع کرتے ہیں۔ آیت نمبر 1 میں آپ کے سامنے پڑھ دیتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، تعریف کل شکر اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل کی اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، کوئی کجی نہیں ہے، کوئی غلطی نہیں ہے، کوئی اس میں بہکانے والی بات نہیں ہے، اس میں کوئی عقیدہ ایسا نہیں ہے جس پہ تم سوال اٹھاؤ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں سے پہلا خطبہ شروع فرما رہے ہیں اپنے بندوں سے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتاب نازل کی، ہم اللہ کے بندے اور اپنے پیارے حبیب، اپنے عبد، اپنے محبوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک پر یہ کتاب نازل فرمائی، یہ ہمیں یہاں پر بتایا جا رہا ہے۔ تو سورت کے پہلے حصے کا جو آغاز ہے یہاں پر یہ قرآن کے نزول کا ذکر فرمایا ہے، اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے انسانیت کے اوپر۔ اس احسان عظیم کو بتانے اور شروع کرنے کے لیے جو تمہیدی کلمہ ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود ہی الحمدللہ شروع کیا ہے کہ اے انسان تو اپنے رب کا شکر ادا کر، تو اپنے رب کی کل تعریف کر کہ تیرے اللہ نے تیرے لیے تجھے اپنا بندہ سمجھتے ہوئے تیری ہدایت کے لیے یہ کتاب نازل فرمائی ہے۔ اس کے بعد فرمایا یہ ہے کہ اس عظیم کتاب یعنی یہ قرآن کریم میں کوئی عقیدہ، کوئی حکم نہ ٹیڑھا ہے نہ غلط ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ نہ اس کے تاریخی حقائق میں کوئی غلطی ہے، نہ اس میں کسی قسم کی انتہا پسندی ہے، نہ کوئی شک ہے اور نہ کوئی شبہ ہے۔ تو پھر اے انسان تم بھی اس کے اندر ٹیڑھ اور شک اور شبہ اور اپنی مرضی کی چیزیں تلاش مت کرو۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک قسم کی ہمیں گارنٹی دے رہا ہے، گارنٹی کی سٹیمپ لگائی جا رہی ہے یہاں پر۔ بالکل قرآن کریم کے درمیان میں یہ صورت آتی ہے، اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر سے جیسے بیشتر دوسرے مقامات پہ بھی قرآن کا ہدی للناس ہونے اور لا ریب فیہ ہونے کی بات فرمائی گئی ہے، تو یہاں سینٹر میں آ کر بھی دوبارہ سے بڑی اچھی طریقے سے گارنٹی دی جا رہی ہے کہ تمہارے اللہ کی کتاب ہے، اور جب رب کی طرف سے، بادشاہ کی طرف سے، حاکم کی طرف سے کوئی ٹیسٹمنٹ آتا ہے، کوئی حکم نامہ آتا ہے تو وہ ایبسولوٹلی درست ہوتا ہے۔ آیت نمبر 2، قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا۔
درست سیدھی بات کہنے والی کتاب، تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کے سخت عذاب سے خبردار کر دے اور ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبری دے دے کہ ان کے لیے اچھا اجر ہے۔ تو اسم نکرہ سے یہ شروع ہو رہی ہے آیت۔ یہ بڑا ایک ڈفرینٹ سٹائل ہے۔ عموماً آیات جو ہیں وہ اسم سے شروع نہیں ہوتی ہیں۔ قیمن کا مطلب ہے درست سیدھی ہدایت والی۔ تو قیمن کو اگر ہم ڈیٹیل سے دیکھیں، اگر یہ جو ایک لفظ ہے جو قرآن کریم کی صفت کے لیے استعمال ہوا ہے، بڑا خوبصورت ہے، اور عربی زبان بڑی فصیح و بلیغ ہے۔ عموماً ایک لفظ کے بے شمار مطلب ہوتے ہیں جب ہم اپنی زبان میں اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اور اس کی ڈائریکشنز بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ تو اس کتاب کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو یہ لفظ استعمال کیا قیمن، اس میں ایک تو یہ کہ یہ کتاب صراط مستقیم ہے، ہدایت دینے والی ہے۔ آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے۔ تو اگر اس میں ٹیڑھ نہیں ہے تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ وہ صراط مستقیم ہے جو تم سے کہا ہے کہ تم دن میں 5 مرتبہ اپنی نمازوں میں اللہ سے مانگو، یہ وہ صراط مستقیم ہے۔ اس کے علاوہ یہ انذار کرنے یا خبردار کر دینے والی، ہدایت دینے والی سیدھی کتاب ہے۔ اس میں گھما پھرا کر باتیں نہیں کی گئیں۔ تمہارا اللہ تم سے جو مانگتا ہے تم سے سیدھا سیدھا کہہ دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ قیم کس طرح ہے کہ یہ نگران ہے، یہ حاکم ہے پچھلی تمام کتابوں کے اوپر۔ جہاں پچھلی تمام آسمانی کتاب میں اتنی تحریفات ہو چکی ہیں، قرآن ان سب کو درست کرتا ہے، ان سب کی ٹیڑھ بھی نکالتا ہے، اور ان سب پر حاکم بھی ہے کہ ان میں جو بھی غلطیاں ہو چکی ہوئی ہیں، جو تحریفات ہو چکی ہوئی ہیں، قرآن ان کو منسوخ کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ قیم اور قائم ہونے والی اس طرح ہے کہ یہ انسان کے مکمل فائدے کے لیے نازل ہوئی ہے۔ اس میں صرف اور صرف بنی نوع انسان کا فائدہ ہے۔ پھر یہ کتاب لوگوں پر حکمران ہے، یعنی انسانوں نے اس کے پیچھے چلنا ہے۔ اس کتاب نے لوگوں کی مرضی اور ماحول اور معاشرے اور سوشل سرکمسٹانسز کے حساب سے نہ بدلنا ہے، نہ لوگوں کی مرضی اور منشا کے حساب سے چلنا ہے، بلکہ انسانیت کا کام ہے کہ وہ اس کتاب کے پیچھے چلے۔ تو یہ اس طرح بھی قیم ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حقوق کو قائم کر دینے والی کتاب ہے، تاکہ لوگ اپنی حدود، اپنی جو زندگی ہے وہ ایبسولوٹلی اس کتاب کے حکم کے حساب سے گزاریں، اور اس کتاب کے حکم میں جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حقوق قائم ہو جاتے ہیں۔ یہ تو ہم نے آیت کا بالکل شروع کا جو حصہ تھا، فرسٹ ورڈ، اس کی ڈیٹیل دیکھ لی۔ پھر یہ فرمایا گیا ہے کہ باسن شدیدن سے آگاہ کرنے والی کتاب ہے۔ باسن شدیدن سے مراد ہے بہت سخت بڑا عذاب یا بہت سخت قسم کی بڑی تباہی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ میری یہ کتاب تمہیں ڈرانے اور تنبیہ کرنے کے لیے، تمہیں اس عذاب قیامت کا پتہ دینے کے لیے آئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کتاب تمہارے انسانیت کے آخری دور کا جو دجالی فتنہ ہے اس سے بھی تمہیں بچائے گی۔ تو یہ 2 عذاب ہیں جن سے، بڑے عذاب جن سے آگاہ کیا جا رہا ہے۔ بے شک قیامت کا جو عذاب ہے وہ انتہائی بڑا، ہولناک اور سنگین عذاب ہوگا۔ اس سے پہلے جو انسانیت پہ عذاب آنے والا ہے، کیونکہ ہم عموماً علماء اور مفسرین سے سنتے ہیں کہ ہم تقریباً دنیا کے آخری دور میں آ چکے ہیں، اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ دجال کے فتنے کے بارے میں ڈیٹیل سے ہم بات بھی کریں، اور اس بات کو سمجھیں کہ جو یہ فتنہ آنے والا ہے اور کچھ آ چکا ہے، یہ بھی قیامت کے قریب ہونے والی ہولناکیوں سے ملتا جلتا ہے۔ پھر آیت میں یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ مومنوں کے لیے خوشخبری ہے، ان مومنوں کے لیے خوشخبری ہے جو صالحات کرتے ہیں، یعنی کہ جو نیک عمل کرتے ہیں، جو بہترین عمل کرتے ہیں۔ تو مومن کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عمل صالح کی تقریباً 2 بنیادی شرائط رکھی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جو عمل وہ کرے، جو بھی وہ عمل کرے، وہ جو نیکی کر رہا ہے، مومن جس کا عقیدہ بالکل درست ہے، وہ اللہ کے لیے خالص ہونا چاہیے۔ تو یہاں پر اس کے عمل کا اخلاص بہت ضروری ہے۔ عمل صالح کی جو پہلی شرط ہے وہ ہے اخلاص کا ہونا، ٹھیک ہے۔ اور دوسری شرط جو ہے وہ اتباع ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شریعت کی پیروی اس میں لازم ہونی چاہیے، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیارے حبیب، پیارے رسول، ہمارے رسول محمد مصطفیٰ رحمۃ للعالمین کی پیروی ہونی لازمی ہے۔ تو یہ 2 بنیادی شرائط ہیں
عمل صالح کی. جب مومن کا عمل اخلاص سے بھرا ہوا ہوگا اور اتباع رسول سے بھرا ہوا ہوگا تو پھر اس کا عمل صالح قرار دیا جاتا ہے. ان مومنوں کے لیے خوشخبری ہے جو نہ ریاکاری کرتے ہیں نہ دکھاوا کرتے ہیں. اللہ کے علاوہ کسی کو راضی کرنے کا ان کا کوئی مقصد نہیں ہے، نہ دنیا کو دکھانا ہے نہ انسانیت کو خوش کرنا ہے، صرف اپنے رب کو راضی کرنا ان کا عمل صالح ہے. اور یہ لوگ، یہ جو مومن ہیں جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ کتاب میں نے تمہارے لیے بھیجی ہے، اگلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو خوشخبری کیا دے رہے ہیں؟ ما کسین فیہ ابدا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یعنی وہ مومن جو اجر سمیٹ رہے ہیں اپنے عمل صالح کر کے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کا پھل پاتے رہیں گے. ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بار بار جنت تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، یہ جو خوشخبری ہے بار بار مومنوں کو بے انتہا مقامات پر قرآن کریم میں دی ہے، یہ وہی خوشخبری دی جا رہی ہے. یہاں تک تو یہ بات ہو جاتی ہے. پھر اگلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تھوڑے غصے کی جھلک محسوس ہوتی ہے. تھوڑے نہیں کہنا چاہیے، بہت غصے کی جھلک محسوس ہوتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ انسانیت کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ سب سے زیادہ تم سے کس چیز سے ناراض ہیں. آیت نمبر 4 اور 5 کو میں اکٹھا پڑھوں گی. وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا. اور ان لوگوں کو ڈرا دے، یعنی کہ قرآن جو ہے وہ ان لوگوں کو ڈرا دے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا. نعوذ باللہ. اس بات کا نہ انہیں علم ہے نہ ان کے باپ دادا کو تھا کہ بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے اور وہ محض جھوٹ بولتے ہیں. سورہ آل عمران میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عیسائیت اپنانے والوں اور عیسائیوں کو بہت سخت تنبیہ فرمائی ہے اور ان سے بہت ناراضگی کا جو ہے اظہار فرمایا ہے. یہاں پر اس صورت میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جیسے ہی آیت نمبر 2 میں خبردار کیا ہے کہ یہ سخت عذاب سے ڈرانے والی کتاب ہے، ایک وہاں پہ خبردار کیا ہے کیونکہ خطبہ چل رہا ہے نا اللہ تعالیٰ کا یہ. اور آیت نمبر 4 میں بھی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ کتاب قرآن جو ہے یہ ڈرا رہی ہے. کن لوگوں کو ڈرا رہی ہے اور کیا خبردار کرنے آئی ہے؟ تو یہ مضمون بیان کرتے ہوئے کبھی جو ہے وہ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی غصے کی شدت کا اظہار فرما رہے ہیں. بالکل اسی قسم کے غصے کی شدت جو ہے جو سورہ اخلاص کی ہم تشریح پڑھتے ہیں نا، وہاں پر بھی محسوس ہوتی ہے کہ کیسے تم نے اپنے خالق کو مخلوق کے برابر قرار دے دیا. کیونکہ مخلوق کا تو تم حسب نسب جانتے ہو، ڈھونڈتے ہو، پہچانتے ہو، تم جانتے ہو کس خاندان کا ہے، اس کی اولاد کیا ہے، کہاں ہے، اس کا حسب نسب نسل کیا ہے. تو تم خالق کو بھی مخلوق کے برابر سمجھتے ہو، تم خالق کا بھی نسب ڈھونڈتے ہو. تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ خالق اور مخلوق کا ایک ہی درجہ ہے کہ تم اپنے رب کا نسب ڈھونڈتے ہو؟ تم نے اپنے رب کے ساتھ بیٹا جوڑ دیا. نعوذ باللہ. تم نے یہ یعنی کہ یہ تمہاری زبان پر، تمہارے دل و دماغ پر یہ کلمات آئے کیسے؟ سورہ آل عمران اور سورہ اخلاص میں اس غضب اور غصے کی بہت زیادہ شدت سے اظہار کیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کے انذار کرنے اور خبردار کرنے کے مضمون میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ مینشن فرمایا ہے کہ یہ لوگ ہیں جن سے میں سخت غصہ ہوں. اس میں مشرکین مکہ بھی شامل ہے، اس میں یہودی بھی شامل ہے، اس میں عیسائی بھی شامل ہے. وہ اس طرح سے کہ مشرکین مکہ جو ہیں وہ فرشتوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے. نعوذ باللہ. ٹھیک ہے. اور اسی مسلک میں یا اسی معاملے میں پڑھ کے پھر انہوں نے بت پرستی شروع کی تھی مشرکین مکہ نے. عیسائی جو ہے وہ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں. نعوذ باللہ. اور یہودیوں کا بھی ایک گروہ ہے جس کا اسی قسم کا ماننا ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے تھے. نعوذ باللہ. ان سب کو یہاں انذار کیا گیا ہے، ان سب کو یہاں خبردار کیا گیا ہے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں آنے اور قرآن کے نازل ہونے کی جو سب سے بڑی ضرورت اور وجہ تھی وہ یہ انذار ہی تھا، وہ یہ خبردار ہی کرنا تھا انسانیت کو. ایک تو یہ کہ انسانیت کو کسی قسم کی تکلیف اور نقصان دہ چیزوں سے دور کیا جائے،
اور دوسرا یہ کہ انسانیت کو فائدہ یا نفع کس سے حاصل ہونا ہے یہ بتایا جائے۔ یہ دو بنیادی ڈائریکشنز ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی اور قرآن کریم کی انذار اور خبردار کرنے کی، کہ انسانیت کو پہلے تو جس نقصان میں وہ مبتلا ہے، جس بے راہ روی میں وہ اندھیروں میں گھس گیا ہوا ہے، وہاں سے نکالا جائے، پہلے اس کو نقصان سے بچایا جائے، پھر اس کو ان چیزوں کی طرف ڈائریکٹ کیا جائے، اس کی ڈائریکشن صحیح کی جائے، اس کا رستہ صحیح کیا جائے، صراط مستقیم اس کو دکھایا جائے، جہاں سے اس کو یہ پتہ چلے کہ مجھے فائدہ ملنا کہاں سے ہے۔ میں دنیا کی چیزوں میں دنیا کو اپنا فائدہ نہ سمجھوں، اس کو مزین نہ کرتا رہوں، بلکہ میرے رب نے میرے لیے جو دائمی فائدہ رکھا ہے، جو میرا آخروی فائدہ ہے، جو میری ہمیشہ کی نجات ہے، میں اس کے اندر مصروف ہو جاؤں۔ تو اہل کتاب کے لیے بھی وعید ہے یہاں پر، اور مسلمانوں کو بھی ایک دفعہ اچھی طرح بتا دیا گیا ہے کہ تم کس قسم کی کسی ایکٹیویٹی میں عیسائیوں کی طرح انوالو نہ ہو جانا۔ یہ جو لوگ ہیں جنہوں نے یہ باتیں، غلط باتیں اپنے رب کے ساتھ جوڑ دی ہیں، یہ اپنے آباء و اجداد کے رٹے رٹائے عقائد کے پیچھے چل رہے ہیں۔ یہ انہی کے بنائے ہوئے الفاظ اپنے منہ سے ادا کرتے ہیں، حقیقت میں ان کو نہ اس کا علم ہے، اور شاید یہ خود بھی اس پہ یقین نہیں رکھتے۔ یہ جو آباء و اجداد کی تقلید کرنا ہے نا، یہ ہر معاشرے کا حصہ رہا ہے، چاہے مذہبی لحاظ سے ہو، چاہے رسومات کے لحاظ سے ہو۔ یہ ایک عام بات ہے کہ اور اس میں سے، اس مشکل میں سے انسانیت کو نکالنا تقریباً سب سے مشکل کام ہے۔ جن قوموں کے آباء و اجداد شرک میں پڑ گئے تھے، کئی نبیوں کی ہم تاریخ پڑھتے ہیں قرآن کریم میں کہ انہوں نے سالوں سال، جیسے حضرت نوح علیہ السلام ہے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام، سالوں سال انہوں نے کوشش کی اپنی اقوام کو نکالنے کی شرک میں سے، بت پرستی میں سے، وہ نہیں نکلے اور آخر میں کیا ہوا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عذاب نے ان کو آ لیا۔ اور کیا تھا؟ نہ وہ جانتے تھے اس اللہ کو جس کو وہ پوجتے تھے، نہ وہ جانتے تھے ان بتوں کی طاقت کو جن کو وہ پوجتے تھے، وہ صرف اپنے آباء و اجداد کے عقیدے پہ چل رہے تھے صرف۔ اور آج کے مسلمان کے لیے بھی یہ بہت بڑا سبق ہے کہ جو تمہارے آباء و اجداد، کیونکہ ہمارے آباء و اجداد بے انتہا سال جو ہیں وہ ہندوؤں کے ساتھ اکٹھے ہندوستان میں، پاک و ہند میں رہے ہیں، ہمارے جو معاشرے کے اوپر اثرات تھے ہندوؤں کے، وہ ابھی بھی جاری ہیں۔ جو قسم کی ہم رسومات اور خرافات دیکھتے ہیں اپنے خوشی اور غمی کے موقعوں پر، وہ سب انہی کے ساتھ رہنے کا نتیجہ ہے۔ تو آج کے مسلمان کو یہ بہت اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آباء و اجداد کے جو رٹے ہوئے عقائد ہیں ان کو ہٹائے اور اپنے اللہ کی کتاب کو اچھی طرح پہچانے۔ یہاں پر تھوڑی سی یہ بات کر دینی ضروری ہے کہ عیسائیت جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا میں آنے سے پیدا نہیں ہوئی تھی۔ یہ جو عقیدہ ہے ان کا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا تھا، یہ شروع سے اس طرح نہیں تھا۔ عقیدے میں بگاڑ جو ہے نا، وہ قومیں وقت کے ساتھ ساتھ بناتی ہیں، اور پھر وہ ایسی آنکھیں بند کرتی ہیں، ایسے اندھیرے میں ڈوب جاتی ہیں کہ ان کو یہ خیال اور یہ یاد ہی نہیں رہتا کہ ہماری شروعات کہاں سے ہوئی تھی۔ اصل میں اس طرح ہوا تھا کہ کانسٹنٹین ایک رومن بادشاہ تھا، اور اس نے عیسائیوں اور یہودیوں کے اوپر بہت سال حکومت کی، تقریباً 306 عیسوی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد سے لے کے 327 عیسوی تک اس نے یہ اتنے سال جو تھی وہ حکومت کی عیسائیوں کے اوپر۔ اور اس وقت ان کا جو عقیدہ تھا وہ بالکل درست تھا، وہ توحید پر تھے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ یہ جو بادشاہ تھا یہ بت پرست تھا۔ اس نے اس وقت کے پادریوں، اس وقت کے راہبوں، علماء، یعنی کہ اس وقت کے جو علماء تھے ان کے ساتھ مل کر، ان کو برائب کر ان کو پیسوں کی، دنیا کی، زینت کی لالچ دے کر اپنے ساتھ ملایا، اور اس نے یہ کہا کہ تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں دنیا کا جاہ و جلال، مال، دولت، زمین، جو تم مانگو گے میں تمہیں دوں گا۔ اور اس نے جو ہے وہ اپنی بت پرستی کے عقائد کو عیسائیت میں شامل کیا۔ اس نے سب سے پہلے انجیل میں تحریفات کروائیں۔ تو یہ عقیدہ جو ہے یہ تقریباً 320-315 سے بگڑا، وہاں سے عیسائیوں نے یہ کہنا شروع کر دیا۔ اور بائبل کی تحریفات اس طرح کی ہیں کہ ان کا جو ایک مضمون ہے وہ ان کے دوسرے مضمون سے نہیں ملتا۔
انسان کی بنی ہوئی تحریف ہے نا، انسان کی بنی ہوئی کتاب ہے. ایک عقیدہ دوسرے سے نہیں ملتا. ایک جگہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں نعوذ باللہ، اور دوسری جگہ نہیں لکھا ہوا، یعنی کہ اس کی نفی میں بات کی جاتی ہے. اسی وجہ سے جب ان سے مناظرے وغیرہ ہوتے ہیں مسلمانوں کے، تو پھر وہ خود بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ وہ اس کا کیا جواب دیں. خیر وہ ادھر ادھر کی پھر باتیں کرتے ہیں، اور وہی بات کہ وہ اپنے آباء و اجداد کی تقلید پہ ہیں. ابھی بھی سیریا میں اور مختلف عرب علاقوں میں اس طرح کے پیور کرسچنز موجود ہیں جو یہ نہیں مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، لیکن ان کا اسلام کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لیا. وہ نہیں لائے ایمان، جبکہ ایمان مجمل اور مفصل میں تو یہ لازم ہے. تمام آسمانی کتابوں پر، تمام نبیوں پر ایمان، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان. تو ان کے عقیدے کا مسئلہ یہ ہے. بہرحال اس کے بعد عیسائیت جو ہے وہ بہت ساری منازل طے کرتی ہے. مسلمانوں کے ساتھ عیسائیت کی جو اختلاف ہے وہ یہودیوں کے ساتھ مل کے اب آج جو ہے وہ اپنے عروج پر پہنچا ہوا ہے، جبکہ پہلے یہودی بھی عیسائیوں کے ظلم اور ستم کا شکار تھے. صلیبی جنگوں میں 3 صلیبی جنگیں ہوئیں، اور بیت المقدس کو فتح کرنے اور آزاد کرانے کے معاملے کو لے کر ان کا مسلمانوں سے جھگڑا پیدا ہوا. 17ویں صدی میں یہ تصور نکالا گیا، یعنی کہ یہ تو ہم پہلے کی بات دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ کئی سو سال یہ بات اس بات کا چرچا کیا گیا کہ حضرت عیسیٰ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں نعوذ باللہ، اس عقیدے کو پروموٹ کیا گیا. پھر یہ ہوا کہ جو آج کا ہم یورپ اور آج کی عیسائیت دیکھتے ہیں، وہ انہوں نے یہ تصور نکال دیا کہ نعوذ باللہ اللہ کی ذات ہے ہی نہیں، یعنی کہ ایبسولوٹ لا دینیت کا، ایگنوسٹک ہونے کا، ایبسولوٹ جو ہے وہ انکار شروع کر دیا گیا اللہ تعالیٰ کی ذات کا. اللہ سے اور اللہ کے تمام ادیان سے دوری اور نفرت اختیار کروائی گئی، اور جتنی دین کی جڑ کا بگاڑ یورپ نے پروموٹ کیا ہے ان پچھلی 2-3 صدیوں میں، اس کا جتنا چرچا کیا جائے وہ کم ہے. اس میں ان کی سیاسی تنظیمیں، ان کے بادشاہ، ان کے پادری، سب کے سب شامل ہیں. ٹھیک ہے، اور اس بگاڑ کی جو جڑ ہے وہ جو ان کا پوپ ہے، جو ویٹیکن سٹی ہے، وہاں کی حکومت نے پروموٹ کیا. ٹھیک ہے، ابھی بھی جو وہاں کی رسومات ہوتی ہیں تو ہم دیکھتے ہیں وہ اس طرح لگتا ہے جیسے کوئی پرنس، کوئی بادشاہ ہے، وہاں پہ تقریبات ہو رہی ہیں، کسی قسم کا مذہبی عنصر وہاں نظر نہیں آتا ہے. انہوں نے یہ کیا 17ویں صدی میں تک کہ لوگوں کو دین کے نام پر بے انتہا ان کا استحصال کیا. بادشاہوں نے بھی اپنے طور پہ قوم کو غلام بنا کر، ان کو مجبور کر کے، ان سے ان کی جائیداد، پیسہ ہتھیا کر، ان کی بیٹیاں ہتھیا کر حکومت میں اپنا کردار ادا کیا. اور علماء نے اس قدر سختی ان کے دین میں لگا دی کہ شادی نہیں کرنی، سیلیبیسی کا قانون آ گیا، اور دنیا نہیں لینی، دنیا کی کوئی چیز جو ہے اس سے لگاؤ نہیں ہونا چاہیے، کچھ نہیں خریدنا، اور پتے اور روٹی پہ گزارا کرو. اس قسم کی ایکسٹریمزم وہاں پر جنم لیتی ہے 17ویں صدی سے پہلے، کہ پھر اس کے اگینسٹ دین سے دوری، دین سے نفرت اور دنیا کی محبت. یہ وہاں سے پھر کنزیومرزم کا جو کانسیپٹ ہے نا کہ دنیا کی ہر چیز اور ہر آسائش اور ہر لگژری ہمارے پاس ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، یہ وہاں سے جنم لیا. اس قدر زیادتیاں ان کے پادریوں اور بادشاہوں نے مذہب کے نام پر کی قوم کے ساتھ کہ یہاں تک کہ انہوں نے اپنے بادشاہ کو علماء نے خدا کے خلیفہ کا درجہ دے دیا. یہاں تک وہ پہنچ گئی، اور پھر مل کر لوگوں پر اپنے شکنجے کسے، ان کا پیسہ لوٹا، ان کی عورتوں کی عزتیں پامال کی، اور ان کے اندر اچھی طرح جو دین سے جوڑنے والے لوگ تھے، علماء تھے، یعنی کہ اس وقت کے لوگ علماء نے ان کو دین سے متنفر کرنے میں اچھی طرح اپنا رول ادا کیا. اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ یورپ میں بہت بڑی بغاوتیں اٹھیں، جیسے کہ فرینچ ریولوشن بڑی مشہور بغاوت ہے. کیونکہ اب یہ ہماری تہذیب کا حصہ نہیں ہے تو شاید ہمیں اتنا ان کی ہسٹری کا علم نہیں ہے، لیکن جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عیسائیوں سے ناراضگی ہے، اور یہ جو ان کا بیسک کانسیپٹ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بیٹا بنانا، اور پھر اس کے بعد ایبسولوٹ لا دینیت اس معاشرے کی، اس نے پوری دنیا میں تباہی مچائی ہے، اس نے پوری دنیا پہ اثر ڈالا ہے. اور اسی وجہ سے آج یہ مسلمانوں کا استحصال اور جو اسلاموفوبیا کی کیمپینز ہیں وہ انہی کی بنائی ہوئی ہیں.
اس وجہ سے میں اس کو یہاں پہ ڈیٹیل سے اس وقت ڈسکس کر رہی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا ہے کہ قرآن ڈرا رہا ہے۔ اس وقت تو یہ جو ہم اس وقت معاشرے کی تباہی دیکھتے ہیں عیسائیوں کی طرف سے پھیلائی ہوئی، اس وقت تو موجود نہیں تھی۔ اس وقت یہ کانسیپٹ ان کا آ چکا تھا، ٹھیک ہے نا، 300 عیسوی کی ہم نے بات کی ہے کہ حضرت عیسیٰ کے لیے انہوں نے یہ غلط عقیدہ بنا لیا تھا۔ بہرحال اس کے بعد دنیا میں اتنی شدت کی بغاوت آتی ہے کہ سب کے سب لوگ دنیا کو پوجنے، دنیا کی ہوس، دنیا کا ہدف اپنانے، دنیا پرستی میں گم کے رہ جاتے ہیں، اور یہ دنیا کے غیر متوازن ہونے کا ذمہ دار تمام ہسٹورینز جو ہیں وہ عیسائیت کو دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بے شک مسلمان بادشاہوں نے، خلیفہ جو بعد میں کیلیفیٹس آئی ہیں، عباسیت ہے، امید ہے، اوٹمن ہے، انہوں نے بے شک عوام پر ظلم و ستم کیا ہو، ضرور کیا ہو، لیکن ان میں سے کسی بادشاہ یا کسی علماء کے دور کا کوئی بھی عنصر ایسا نہیں ملتا جنہوں نے دین سے اور اللہ سے دوری کو پروموٹ کیا ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے امت محمدی کی یہ پروٹیکشن فرمائی ہے اور ہم پر یہ رحم رہا ہے کہ الحمدللہ قرآن کریم نے نہ کبھی کوئی تحریف جنم لی ہے، نہ کبھی اس قسم کا عقیدہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دوری اور نفرت اور دین سے لا تعلقی کی طرف کسی علماء کے گروہ نے نہیں پروموٹ کیا۔ یہ زیادتی جو ہے یہ صرف عیسائیوں کی طرف سے آئی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں بہت شدید غصے کا اظہار فرما دیا ہے کہ یہ جو تم نے جھوٹ گڑھا ہے، یہ جو عیسائیوں نے اللہ کا بیٹا بنایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن ان کو خبردار کر دے کہ جلد ہی یہ لوگ اپنے کیفر کردار تک پہنچیں گے۔ یہ جو عیسائیوں نے معاشرے کو تباہ کیا، دنیا کے تہذیبات کو تباہ کیا اور بنی نوع انسان پہ ظلم کیے، جگہ جگہ ڈفرینٹ علاقوں میں جا کر ان پہ قبضے کیے، اور برصغیر پاک و ہند بھی اس کا نشانہ بنا کئی 100 سال تک، ٹھیک ہے، ان کے غلام بنے رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ جو ہم نے بات کی ہے کہ اس کی بغاوت میں جو دنیا کا آج روپ ہم دیکھ رہے ہیں کنزیومرزم کا، یہ دجال کا پہلا فتنہ ہے جو ہم یہاں ڈسکس آج کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو آج میں نے آپ کو ساری تمہید ابھی باندھی ہے اس آیت میں، یہ دجال کا ایک فتنہ جو ہم نے ابھی ڈسکس کیا، کنزیومرزم، دنیا کی ہر چیز کا لالچ، ہر لگژری، ہر بے جا ضروریات، جس چیز کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے وہ بھی حاصل کرنا۔ انسان کا ایک ہی ہدف کہ جب مجھے میرے ہاتھ پر تنخواہ مل جائے، جب میرے ہاتھ میں پیسے آ جائیں، میں اس کو کہاں خرچ کروں، یہ سب سے بڑا فتنہ جو ہے اس وقت ہم اس میں سے گزر رہے ہیں، ہم اس فیز میں سے سب کے سب اس وقت گزر رہے ہیں۔ اسی طرح ہم آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 6 دیکھ لیتے ہیں۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اچھا تو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شاید آپ ان کے پیچھے غم کے مارے اپنی جان کھو دینے والے ہیں اگر یہ اس تعلیم پر ایمان نہ لائے۔ یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو خبردار کر دیجئے جنہوں نے غلط عقیدہ بنا لیا ہے اللہ کے لیے، اور اب اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے غم میں آپ خود کو ہلاک نہ کر دیں۔ باخع نفس کا، شدید غم میں آپ خود کو پریشان نہ کر لیں میرے پیارے حبیب۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے اس وقت مشرکین مکہ کی فکر میں غم سے نڈھال ہوئے جا رہے تھے۔ سورت جو ہے وہ مکی دور کی ہے، میں نے آپ سے جیسے پہلے بیان کیا، اور وہ اس قدر پریشان اور فکر مند تھے کہ میرے رب نے اتنی عظیم جو ہے وہ کتاب نازل فرما دی ہے، اتنی عظیم ہدایت فرما دی ہے، اور یہ جو میرے قبیلے کے لوگ ہیں، جو قریش کے لوگ ہیں، یہ جو میرے مکہ شہر کے لوگ ہیں، کیونکہ مکہ شہر سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے انتہا محبت تھی۔ آف کورس ان کا سارا بچپن وہاں گزرا تھا اور ان کی ساری جوانی وہاں گزری تھی، ان کی بیشتر زندگی تو مکہ مکرمہ میں گزری تھی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قدر شدید غم تھا کہ وہ اپنے آپ کو نڈھال کر لیتے تھے، اور کبھی کبھی تو وہ اتنے غم میں گرفتار ہو جاتے تھے کہ ان کو لگتا تھا کہ شاید میں اللہ کا پیغام ان تک نہیں پہنچا رہا۔ تو قرآن کریم میں بیشتر مقامات پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کو تسلی دی ہے کہ آپ خود کو ہلکا نہ کریں،
آپ نے جو پیغام پہنچانا تھا، جو آپ کا جو ذمہ داری تھی وہ آپ نے پوری کر دی ہے. اب یہ ان کی بدبختی ہے، اب یہ مشرکین مکہ کی، یہودیوں اور عیسائیوں کی بدبختی ہے کہ جو یہ آپ کی زبان پر، آپ کے الفاظ پر اور میرا جو کلام آپ سناتے ہیں اس پر یقین نہیں کرتے. یہ ان کا قصور ہے، اس میں آپ خود کو ہلکان نہ کریں. اور مکے کے جو لوگ تھے، جو عرب کے لوگ تھے، وہ بھی دنیا کی کشش اور اپنے آباء و اجداد کے عقائد میں جڑے ہوئے تھے، بری طرح گھسے اور گھبے ہوئے تھے شرکیہ عقائد کے اندر. اور وہ بھی دنیا کی کشش، کیونکہ ان کو کیا زوم تھا، عربوں کو کیا زوم تھا کہ اس یعنی کہ ان کو لگتا تھا کہ دنیا شاید یہی ہے، بر اعظم عرب جو ہے، جو مڈل ایسٹ جس کو ہم آج کہتے ہیں، اور ہم سے بڑی قوم تو دنیا میں پیدا ہوئی نہیں. اور آپ کو پتہ ہے ان کو اپنے عربی ہونے اور دوسروں کے عجمی ہونے پر ان کو کتنا غرور ہوتا تھا کہ جو ہماری فصیح و بلیغ زبان ہے، جو ہم بولتے ہیں، جو ہماری تجارت ہے پورے بر اعظم پہ پھیلی ہوئی، اس سے اوپر تو کچھ ہو نہیں سکتا دنیا میں. اس لیے اپنے رب کی نافرمانی کر رہے تھے نا، اس لیے شریک کر رہے تھے. اللہ لفظ کا ان کے ہاں اللہ لفظ جو ہے اس کو استعمال کیا تھا، عبداللہ نام ہوتا تھا. اللہ نام کا بت انہوں نے نہیں کوئی بنایا ہوا تھا، لیکن کیا کہ اللہ کے ساتھ جوڑے ہوئے تھے. شریک جو ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑے ہوئے تھے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک مکہ رہے، مکہ مکرمہ میں آخری دن تک، جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت نہیں کی، شدید غم میں گرفتار رہے ہیں. اور اس کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ پھر ہمارے لیے کس قدر پریشان رہے ہیں. امتی امتی کہتے رہے ہیں، خود کو اپنے حجرے میں بند فرما لیا کرتے تھے جب جبرائیل علیہ السلام کی طرف سے ان کو کوئی بات ایسی پتہ چلتی تھی کہ میری امت پر جہنم میں یہ عذاب آئے گا، وہ عذاب آئے گا، یا یہ نافرمانی کرے گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر شدید غم، شدید کیفیت طاری ہو جاتی تھی پریشانی کی. تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ آپ کے لیے، آپ کی طرف سے کافی ہے جو آپ کر رہے ہیں. اگلی آیت ہے آیت نمبر 7. اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. بے شک واقعہ یہ ہے کہ جو سر و سامان بھی زمین پر ہے اس کو ہم نے زمین کی زینت بنایا ہے تاکہ ان لوگوں کو آزمائیں کہ ان میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے. پھر سے یہاں پر بات آ جاتی ہے دنیا میں مصروف ہو جانے کی، دنیا کی کشش میں گم ہو جانے کی، جس پہلے دجالی فتنے کا میں نے آپ سے پچھلی آیت میں ذکر کیا تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ضرور انسان کو زمین میں بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں، بے شمار معدنیات، نباتات، حیوانات، کھانے پینے کی، پہننے اوڑھنے کی، زیور، زینت، ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ہی بنائی ہے. دنیا میں انسان کے لیے دنیا بنی ہے، جانوروں کی زیب و زینت کے لیے تو نہیں بنے نا یہ کپڑے اور ریشم اور سونا اور چاندی. یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنائے تو انسان کے لیے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا اور بہترین عمل اللہ کی رضا کے لیے کرنا، اے انسان یہ تمہارا مقصد ہے. یہ تمہیں اس لیے دنیا میں بھیجا گیا تھا، تمہیں صرف دنیا میں گم ہو جانے کے لیے نہیں بھیجا گیا تھا. تم نے تو زمین کو اپنی محبوبہ بنا لیا اور یہ تم بھول گئے کہ تم یہاں صرف وقت گزارنے کے لیے آئے ہو. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ زمین کی چاہت میں تم تھک جاؤ گے تم اس زمین کی چاہت میں، اور آخر تم اسی چاہت کے پیچھے گھومتے گھومتے تم قبر تک پہنچ جاؤ گے، اور تمہارا رب تمہیں یہی آزما رہا ہے، یہی تمہاری آزمائش ہے. تو دنیا کی زینت جو ہے اس سے مراد یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تمام ریسورسز، تمام نعمتیں ہیں جو انسان کی آسانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے ہیں. سورۃ آل عمران میں آیت نمبر 14 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی قسم کا مضمون وہاں پر بھی بیان کیا ہے کہ دنیا کی 6 محبتیں وہاں گنوائی گئی ہیں. ٹھیک ہے، اور اس جو 6 محبتیں ہیں تم نے خود کو اس میں ہی مزین کر لیا ہے. دنیا کو تم نے ان 6 محبتوں میں ڈھونڈنا شروع کر دیا ہے. اور وہاں پر آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو 6 محبتیں ہیں وہ ہیں عورتیں، اولاد، سونا چاندی، گھوڑے، مویشی اور کھیتی باڑی. کہ یہ تمہاری محبت ہے دنیا کی ہر چیز تم پانا چاہتے ہو. ٹھیک ہے، دنیا کے مالک کی تم بات نہیں ماننا چاہتے. تو یہ سب دنیا کا سامان جو ہے
یہ تو تمہارا عارضی ٹھکانہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس تم نے چلے جانا ہے لوٹ کر، یہ تمہارے امتحان کی جگہ ہے۔ اے اللہ کے بندے، اپنے رب کا حکم مانو اور اپنے رب کے احکام کا طواف کرو۔ تم دنیا کی چیزوں کا طواف کرنا چھوڑ دو، تم اللہ کو یاد کرو نماز میں اور عبادت میں۔ ہر وقت تم دنیا میں پھنسے رہتے ہو اور پھر تم حجت پیش کرتے ہو کہ مجھے فلاں چیز کا وقت نہیں ملا، کیونکہ تم نے دنیا کو اپنا مقصد بنا لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ تمہارا امتحان جو ہے وہ پاس ہونے کا طریقہ تمہارا احسن عمل ہے، تمہارا احسن عمل ہے۔ جیسے ہم نے عمل صالح پہلے ڈسکس کیا ہے آیت نمبر 3 میں، یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے امتحان میں کامیابی تمہارا احسن عمل ہے۔ اکثر عملاً یا کثیراً عملاً نہیں فرمایا، یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ تم زیادہ نیکیاں کرو، تم اپنی نیکیوں کا نمبر بڑھا لو، تم اپنی تسبیحات کا نمبر بڑھا لو، تم اپنے نوافل کا نمبر بڑھا لو، یا تم نے کتنے لوگوں کو کھانا کھلایا، تم نے کتنے لوگوں کو کپڑا پہنایا، تم وہ اپنے نمبر بڑھا لو۔ یہ نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، فرمایا ہے احسن عمل۔ اور یہ لفظ بار بار، جیسے عمل صالح بار بار استعمال ہوتا ہے، اسی طرح یہ لفظ بھی بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے۔ فرق کیا ہے دونوں میں؟ تعداد میں اور بہتر ہونے میں فرق یہ ہے کہ عمل تم نے وہ کرنے ہیں جو تم سے تمہارا اللہ اور اللہ کے نبی نے کہا ہے کرنے کے لیے، وہ عمل تمہاری طرف سے، اپنی طرف سے بنائے ہوئے تمہاری مرضی کے عمل نہیں چاہیے اللہ تعالیٰ کو، تمہاری طرف سے نہیں عمل چاہیے، عمل وہ چاہیے جو میرے نبی نے کر کے تمہیں دکھائے ہیں، جو میرے نبی کی سنت تمہیں مل گئی ہے، جو میرے نبی کی سیرت طیبہ تمہیں مل گئی ہے، تم نے وہ عمل کر کے دکھانے ہیں، وہ تمہارے احسن عمل ہے۔ تمہارے اعمال کی گنتی نہیں ہو رہی، تمہارے اعمال کی کوالٹی جج کی جا رہی ہے۔ اگر ہم اس کی مثال لیں تو فجر کی سنتوں کے بارے میں بڑی ہماری جو میڈم ہے وہ بڑی دفعہ یہ مثال دیتی ہوتی ہیں، ڈاکٹر اسرار صاحب جو ہیں وہ بھی یہ مثال اکثر مرتبہ کوٹ فرماتے تھے کہ فجر کی سنتیں 2 سنتیں ہم پڑھتے ہیں، اور پہلی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بہت اس کا وزن فرمایا ہے کہ تمام دنیا کی نعمتوں اور دولت سے افضل ہے یہ 2 سنتیں جو تم فجر کی پڑھتے ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی سنتوں میں سورہ کافرون اور سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے۔ کس قدر مختصر 2 صورتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ایک کوئی مسلمان یہ کہے کہ میرے پاس بہت ٹائم ہے، میں بہت جلدی اٹھ گیا تھا، تہجد کے وقت سے اٹھ گیا تھا، اور وہ 100 آیات پڑھ دیتا ہے، ٹھیک ہے، یا وہ پوری سورہ بقرہ پڑھ دیتا ہے، وقت بہت ہے اس کے پاس، ٹھیک ہے، فجر کی سنتوں میں، تو وہ اس کا اکثر عمل ہے، کثیر عمل ہے، لیکن اس کا احسن عمل نہیں ہے۔ اس کا احسن عمل ہے وہ یہ ہے کہ جو اس کے نبی نے کیا وہ کرے، جیسے اس کے نبی نے چلا وہ ویسے چلے، جیسے اس کے نبی نے پہنا وہ ویسے پہنے، جیسے اس کے نبی نے کھایا وہ ویسے کھائے، جیسے اس کے نبی نے معاملات کیے اپنی اولاد کے ساتھ، اپنے اقربا کے ساتھ، مساکین کے ساتھ، اپنی ازواج کے ساتھ، تم ویسے عمل کرو، وہ تمہارا احسن عمل ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ ہم آیت نمبر 7 کو ہم نے ڈسکس کر لیا الحمدللہ۔ آیت نمبر 8 کی طرف اس وقت جو ہم آج جو سیشن لے کے بیٹھے ہیں، جو ہم نے آج ڈویژن کیا، اس کی ہم آخری آیت کو دیکھنے لگے۔ آیت نمبر 8 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا سَعِيدًا جُرُزًا، اور آخر کار اس سب کو ہم چٹیل میدان بنا دیں گے۔ یہ پچھلی آیت کے ساتھ مضمون جڑ جاتا ہے کہ جس دنیا کی زینت میں تم گرفتار ہو، اس کو ہم نے آخر کار ایک چٹیل میدان ہی تو بنا دینا ہے۔ ایک چٹیل میدان ہوگا جہاں پر تم سب کے سب اپنے اللہ کے آگے حاضر ہوگے اور وہاں پر اپنا حساب دو گے، اور اس وقت صرف اور صرف واحد جو ذات، جو لافانی ذات ہے، جو موجود ہوگی لافانی ذات، وہ صرف اللہ کی ہوگی، اسی کی ملکیت ہوگی، اسی کا قانون ہوگا۔ تو اس دنیا کی ملکیت کے پیچھے تم بھاگتے پھر رہے ہو۔ یہ اگر جیسے ہم اگر ایک مثال لیں کہ ہم کسی دوسرے شہر جاتے ہیں، اپنے شہر کو چھوڑ کے سفر کی نیت سے کسی ریسٹ ہاؤس میں رکتے ہیں، کسی ہوٹل میں رکتے ہیں، وہ کمرہ ہمیں دیا جاتا ہے 1 یا 2 دن کے لیے، 2 نائٹس 3 نائٹس کے اسٹے کے لیے دیا جاتا ہے۔ جو کمرے میں وہاں پر ساز و سامان موجود ہوتا ہے، ہم اس میں اضافہ کرنے کی قطعی کوئی کوشش نہیں کرتے، نہ ہماری ضرورت ہوتی ہے ایسا کرنے کی، نہ ہمارا ہدف ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہماری کوئی پرائرٹی نہیں ہوتی کہ جس ریسٹ ہاؤس میں ہم رہ رہے ہیں اس کو مزید ڈیکوریٹ کریں، ٹھیک ہے، یا وہ جو قالین وہاں بچھا ہوا ہے وہاں سے بہتر قالین لا کر بچھا دیں، یا دیواروں پہ نئے پینٹ کر دیں۔ کیوں؟
کیونکہ ٹیمپرری ہے نا، ٹیمپرری اسٹے ہے ہمارا کیا ہدف ہوتا ہے کہ جس مقصد سے ہم اس شہر یا اس ملک میں آئے ہیں ہم وہ کام پورے کریں. ٹھیک ہے، بزنس پوائنٹ آف ویو سے گئے ہیں، آفس کی طرف سے گئے ہیں، یا اپنی ذاتی مصروفیت میں سیر و تفریح کے لیے گئے ہیں، تو ہم اس کو فوکس بناتے ہیں، اپنی مصروفیت کو فوکس بناتے ہیں. ایبسلیوٹلی کبھی بھی ہم اس ریسٹ ہاؤس کو یا ہوٹل کو تو بالکل بھی اپنا فوکس نہیں بناتے، نہ اس کے اوپر کوئی توجہ دیتے ہیں. تو انسان کا یہی تو معاملہ ہے. یہ جو دنیا میں ہم آئے ہیں، اے انسان اپنی بس ضرورت کی چیزیں تم پوری کرو. جتنا تم نے کھانا ہے اس کی فکر کرو، اگلے 50 سال کے کھانے کی تو فکر نہ کرو. جتنا تم نے پہننا ہے اس کی فکر کرو، اگلے 3 سال کی فکر نہ کرو. تمہیں یقین ہے کہ تمہیں اگلا سانس نصیب ہوگا. اور پھر جس دنیا کو تم اتنا سجا رہے ہو، اتنا سنوار رہے ہو، کیا کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ کیا تمہیں علم ہے کہ میں نے تو اس کو چٹی المیدان بنا دینا ہے؟ یہ جو تمہاری بڑی عمارتیں ہیں، ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نیست و نابود کر دینا ہے. یہ تو بلڈوز ہو جائیں گے سب کے سب. تو جس گھر کو بلڈوز کر دینا ہے، اس گھر کو سجانے میں تمہاری محنت لگ رہی ہے، اس گھر کو سجانے میں سارا تمہارا زور، تمہارا فوکس، ہر چیز جو ہے تمہاری وہ دنیا پانے کے لیے. اے انسان تم ہوش کر لو. اللہ سبحانہ تعالیٰ خطبے کے آخر میں یہ آیت فرما رہے ہیں کہ تم ہوش کر لو، جس دنیا کو تم سجا رہے ہو یہ سب فانی ہے، یہ تو میں نے مٹا دینی ہے. تو قرآن کریم کا انذار کرنے کا اور خبردار کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ بار بار ہمیں ہمارے اہداف یعنی عمل صالح کی طرف یاد کرائی جاتی ہے، اور پھر بار بار وارن کیا جاتا ہے کہ جو تمہارا توجہ کا مرکز ہے نا، وہ تمہارا اصل فوکس نہیں ہے. تم بھٹکے ہوئے ہو، تم ڈسٹریکٹ ہو گئے ہوئے ہو، اور تم غافل ہو گئے ہوئے ہو. آیت نمبر 8 کیا مکمل ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ ہمارا فرسٹ سیشن ہے سورہ کہف کا. تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ یہاں پر یہ تھوڑا سا دیکھ لینا ضروری ہے کہ جو بار بار لفظ استعمال ہوا جاتا ہے دجل اور دجال اور فتنہ، دجال کا فتنہ، دجال شخص، دجال نے آنا ہے، یہ اصل میں معاملہ ہے کیا. کیونکہ اگر ہم آج اس کو دیکھ لیں گے، اس بات کو اگر ہم آج ڈسکس کر لیں گے، تو جو اگلے واقعات ہم نے پڑھنے ہیں سورہ کہف کے، اور جو اس میں سے ہمیں اسباق ملنے ہیں، ان کو سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. تو سورہ کہف انسان کو دجالی فتنے سے بچاتی ہے، اللہ کے رسول نے ہمیں یہ بتا دیا ہے. اور پہلے خطبے کے بعد ہمیں اب یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ دجال ہے کیا. تو ایک تو یہ بات ہے کہ دجال وہ شخص ہے جو آئے گا، بہت بڑا دھوکے باز ہوگا، جس نے دوسروں کو دھوکے دینے ہیں، جھوٹ اور فریب کا لبادہ اوڑھا ہوگا اس نے. ٹھیک ہے، اور اس بارے میں بار بار احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہمیں بہت تفصیلات ملتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں آگاہ فرمایا ہے قیامت سے پہلے دجال کا ظہور لازمی ہے، یہ بہت بڑا فتنہ اٹھے گا، اور کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس نے اپنی امت کو اس فتنے سے آگاہ نہ کیا. میں بھی تمہیں آگاہ کرتا ہوں، اور اگر میں اس وقت موجود ہوا تو میں اپنی امت کو اس فتنے سے بچاؤں گا. بے شمار کرتب کر کے دکھائے گا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا ہے. دوسری بات یہ ہے، یہ تو دجال شخص ایز اے پرسن جو ہے نا، ایک یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دجل کا جو لفظ ہے، عربی جو لفظ ہے دجل، اس کا مقصد ہے، اس کا مطلب ہے فتنہ، دھوکہ. ٹھیک ہے، فریب اس کا مطلب ہے، ڈسٹریکٹ کرنا، مسکنسیپشن پیدا کرنا. تو دجالی فتنہ جو ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ دنیا کو ہمارے لیے بہت اہم اور بہت خوبصورت کر کے دکھاتا ہے. ٹھیک ہے، آخرت سے ہمیں بالکل جو ہے وہ بے خبر کر دیتا ہے، بھلا دیتا ہے آخرت کو. ٹھیک ہے، نہ انسان دین پر توجہ دیتا ہے، نہ دینی علوم پر توجہ دیتا ہے، اور نہ اس کی فکر کرتا ہے. یہ ہے دجالی فتنہ. ٹھیک ہے، دراصل معاملہ کچھ اس طرح ہوتا تھا کہ عربوں کے پاس بے انتہا اونٹ ہوا کرتے تھے، اور وہ مویشیوں کی بہت زیادہ تجارت کرتے تھے. تو کبھی کبھار اونٹوں پر کوئی نہ کوئی جلد کی بیماری نکل آتی تھی. ٹھیک ہے، تو اس سے ان کو ڈر ہوتا تھا کہ ہمارا سارا جو یہ ریوڑ ہے، یہ اس کا سودا نہ خراب ہو جائے اور یہ بکنے سے نہ رہ جائے. تو عرب یہ کیا کرتے تھے کہ تارکول کی طرح کی کالک لے کر تمام اپنا جو ریوڑ تھا اونٹوں کا اس پر مل دیا کرتے تھے. تو اس کے نیچے سے نہیں معلوم پڑتا تھا کہ کس اونٹ کی جلد کی بیماری ہے اور کون صحت مند اونٹ ہے. یہ حرکت کرتے تھے، یہ جو دھوکہ دیتے تھے،
تجارت میں یہ جو دھوکہ دیتے تھے اس کو دجل کہا جاتا تھا. ٹھیک ہے، اس لفظ کا پس منظر یہ ہے کہ اس کو دجل کہا جاتا تھا. تو اسلام کی جو اصل خوبصورتی یہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ اعتدال کا دین ہے. یہ منع کرتا ہے ایکسٹریمزم کے فتنے میں پڑنے سے، دین کے ایکسٹریمزم سے بھی منع کرتا ہے اور کنزیومرزم میں ایکسٹریم سے بھی منع کرتا ہے کہ تم کھاؤ پیو بھی، پھر تم 1 مہینہ اپنے رب کے لیے روزے بھی رکھو، تم پہنو اوڑھو بھی، لیکن تم اقربا اور مساکین اور جو تمہارے ارد گرد کے لوگ ہیں ان کا بھی خیال کرو. تم عبادت بھی کرو اور شادی بیاہ بھی کرو، لیکن شادی بیاہ میں تم کیا کرو؟ تم اللہ کے احکام نہ توڑو، تم اللہ کے دین کو پامال نہ کرو اپنے پاؤں کے نیچے. تو اسلام تو ہمیں میانہ روی سکھاتا ہے اور بار بار جگہ جگہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کتاب میں ہمیں خبردار کر رہے ہیں اس فتنے سے جگہ جگہ مختلف طریقوں سے، جیسے کہ یہاں پر ہم نے اس صورت میں شروع کیا ہے ڈسکس کرنا. تو عیسائی تہذیب نے جو لا دینیت کا یہ فتنہ بکھیرا ہے دنیا میں اور اسلامی تہذیب کو روندنے اور اس کے خلاف کیمپینز شروع کی ہوئی ہیں عیسائی تنظیموں نے. صلیبی جنگوں سے میں نے آپ سے ڈسکس کیا تھا کہ ہماری ان کے ساتھ جو کنفلکٹ ہے وہ صلیبی جنگوں سے جاری ہے، جبکہ اس وقت مسلمانوں نے یہودیوں کو بیسک جو پروٹیکشن ہے مسلمانوں نے دی تھی یہودیوں کو. ٹھیک ہے، بعد میں ان دونوں گروہوں نے، کیونکہ یہ مشرک ہیں، یہ کافر ہیں، یہ اللہ کے نبی کو نہیں مانتے، تو انہوں نے گٹھ جوڑ کر لیا. تو ان کی لادینیت کے فتنے سے دنیا میں جو بے حیائی کا سیلاب آیا ہے اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکام کا انکار، ان کے اپنے جو بائبل کے احکام ہیں وہ ان کو بھی نہیں مانتے. ٹھیک ہے، ان کی اپنی کتابوں میں پردے کے احکام موجود ہیں اور شراب حرام ہے اور سود حرام ہے، یہ سب چیزیں ان کی اپنی کتاب میں تحریف شدہ بائبل میں بھی موجود ہیں. وہ کسی دین کو نہیں مانتے. اس کا امپریشن اور اس کا امپیکٹ ہے جو، کیونکہ فرسٹ ورلڈ کنٹریز ہیں، ترقی یافتہ کنٹریز ہیں، اور جو ایشیا کی کنٹریز اور افریقہ کی کنٹریز جو سپریسڈ ہیں، جو ترقی پذیر ہیں، وہ ان سے کیا کہنا چاہیے، ایک تو انڈر ان کی پروٹیکشن رہتی ہے کیونکہ جو مانیٹری سسٹم ہے، جو اکنامیکل سسٹم ہے دنیا کا، وہ چلتا ہی فرسٹ ورلڈ کنٹریز سے، اور دوسرا بلا وجہ ہماری جو نوجوان نسلیں ہیں تمام تہذیبوں کی، وہ ان سے امپریس ہوئے بغیر نہیں رہتی. ٹھیک ہے، اس وجہ سے، ورنہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اگر وہ اپنے دین میں خرافات کر رہے ہیں تو مسلمانوں پر اس کا اثر نہیں پڑنا چاہیے تھا، کیونکہ ہمارے دین میں تو نہ ایکسٹریمزم ہے، نہ قرآن کریم میں کوئی تحریف ہوئی ہے. سورہ کہف میں جو ہم آگے دجالی فتنے دیکھیں گے جو انسان کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں، وہ دھوکے 4 طریقے کے دھوکے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ ہمیں آگاہ فرمائے گا. ایک ہے مال کا دھوکہ، مال کا فتنہ. ایک ہوگا اقتدار کا دھوکہ اور فتنہ کہ اقتدار تمہیں مل جائے تو تم کیا کرو. ٹھیک ہے، تم ظالم جابر نہ بن جاؤ، بلکہ تمہیں رحم کرنا چاہیے اور تمہیں اللہ کا خوف ہونا چاہیے. پھر علم کا فتنہ کہ علم پا لینے کے بعد تم اپنے آپ کو جو ہے وہ عقل کل نہ سمجھنا شروع کر دو، اور علم کا فتنہ تم سے کیا کروا سکتا ہے. اور جوانی کا فتنہ، ٹھیک ہے، جوانی میں انسان بے لگام نہ ہو جائے، اس کو اپنے اللہ کا خوف ہونا چاہیے، اس کے جو معاملات ہیں وہ کس طرح ہونا چاہیے. یہ 4 مین جو فتنے ہیں، دجالی فتنے یعنی کہ دھوکے کے فتنے، یہ ہم نے سورۃ الکہف میں انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سیشنز میں ڈسکس کرنے ہیں. ٹھیک ہے، سورہ کہف ہمیں یہ بھی بتا رہی ہے ان سارے امتحانات میں کہ اسلام ہمیں کسی نعمت سے روکنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ یہ دنیا میں بہتری پیدا کرنا چاہتا ہے، اعتدال چاہتا ہے، اور دنیا کے جو مکین ہیں ان سے یہ چاہتا ہے کہ وہ اس کو اپنا عارضی گھر سمجھیں، اس کے دھوکے میں اپنے آپ کو غافل نہ کر دیں. ٹھیک ہو گیا جی، یہ ہمارا آج کا سیشن الحمدللہ یہاں پر پورا ہو جاتا ہے. ہم نے آیت نمبر 1 سے لے کے آیت نمبر 8 ڈسکس کر لی ہے، سورہ کہف کا تعارف دیکھ لیا ہے، اور ہم نے یہ بھی دیکھ لیا ہے انیشل سٹیجز پہ کہ دجل کیا ہے، دجال کون ہے، اور دجالی فتنہ کیا کیا ہے. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ہی ہم یہ سیشن ختم کر لیتے ہیں. الحمدللہ دعا کر لیتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم. یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، ہم نے جو کچھ پڑھا یا اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. اللہ کریم اس قرآن کی تفسیر کو میرے لیے اور تمام سننے والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا.
یا اللہ یا رحمان ہمیں روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین ہمیں باعمل مسلمان بنا۔ اللہ جی ہم نے جو کچھ پڑھا اس کا ثواب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کرتے ہیں، الہی قبول فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے اس کا ثواب تمام انبیاء اکرام، خلفائے راشدین، امہات المومنین، اہل بیت، اصحابہ اکرام، صحابیات، اولیاء اللہ، شہداء، صدیقین، صالحین، مومنین، مومنات کو پیش کرتے ہیں، یا الہی قبول فرما۔ بالخصوص سلسلہ قاسمیہ عزیزیہ نقشبندیہ کے تمام بزرگان کو پیش کرتے ہیں، خصوصاً جناب مولانا مہر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جناب مولانا عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور جناب مولانا عبدالعلیم قاسمی رحمۃ اللہ علیہ کو پیش کرتے ہیں، الہی قبول فرما اور ان کے درجات کو بلند فرما۔ یا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری اس خانقاہ قاسمیہ عزیزیہ نقشبندیہ کی حفاظت فرما اور اس کے روح رواں سجادہ نشین جناب حضرت شیخ عزیز القاسمی حکیمی مہروی نقشبندی مجددی صاحب کے درجات کو بلند فرما، ان کو صحت و سلامتی عطا فرما، انہیں اور اس خانقاہ کو قیامت تک ہدایت کا ذریعہ بنا، آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔